إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ والعصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں سوائے سورہ والعصر کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو بھی یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ قرآن کا بیج ہے اور سورہ الفاتحہ اس کا درخت ہے اور باقی قرآن حکیم اس کا پھل ہے۔ سورہ والعصر ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بڑے مختصر مگر جامع انداز میں اللہ پاک نے انسانیت کو لاحق خطرات سے بھی آگاہ کر دیا ہے، انسانیت کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا طریقہ کار بھی متعین کر دیا ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے جس کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ ایسی صورت بنا کے لاؤ جس میں سب کچھ ہو۔ تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم یقیناً انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے۔ یہ الانسان ہے، دی مین، یعنی نو انسانیت پوری کی پوری جن سے انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے، سوائے ان کے جو ان چار چیزوں میں سے گزر جائیں، ان چار چیزوں کو اپنا لیں تو وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور تواصی بالحق کریں اور تواصی بالصبر کریں۔ تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے، عامل الصالحات میں سے نہیں۔ اس کو الگ سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی عامل الصالحات یا اعمال صالحہ میں سے ان کو الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ شرط قرار دی ہے
اس لیے کہ انسان بڑی بول بھلائیاں قسم کی شے ہے. ایمان لے آئے. ہم جب بھی ایمان کی بات کرتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہم آمنوا پر سے تو سرسری گزر جاتے ہیں، یہ تو ہم ہیں ہی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسرا نقطہ نظر ہے ہی نہیں. اب اگلی بات ہم نے کرنی اعمال صالحہ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب. سب سے پہلے ایمان غور کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے پاس کس قسم کا ایمان ہے. یہ وہ ایمان ہے جو رب کو مطلوب ہے یا اس کی کلرڈ کاپی ہے ہمارے پاس. بہت ساری جگہوں پہ وہ کام آ جاتی ہے، لیکن جب وزارت میں جاؤ تو کہتے ہیں اصلی پاسپورٹ لے کر آؤ. دنیا میں جنازہ پڑھایا جائے گا، نکاح پڑھایا جائے گا، لیکن قبر میں وہ کہیں گے اصلی والا لے کے آؤ. اس لیے کہ اب حقیقت کی دنیا شروع ہوئی ہے. تو وہ ایمان جس کے نتیجے میں کچھ جذبات پیدا ہوں، وہ جذبات و احساسات و کیفیات محرک بنے، موٹو بنے کچھ اعمال کا، اس محرک کے تحت جو عمل ہوں گے وہ اعمال صالحہ ہوں گے. تو ایمان وہ ایمان جو زندہ. دیکھیں آپ گاڑی میں کوئی اگر آپ بیٹھیں سیٹ پہ اور ایک بوڑھا آدمی گاڑی میں داخل ہوا ہے، بیمار ہے بیچارہ، کانپ رہا ہے، دھچکے لگتے ہیں، کبھی ادھر جھولتا ہے کبھی ادھر، گرتے گرتے بچتا ہے، اور آپ ڈٹ کے جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ کمزور ہے، عمر رسیدہ ہے، سنبھل نہیں پا رہا، اس کو آرام کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہیں، علم میں ہیں، اور ان پر آپ کا ایمان ہے. کوئی شک والی بات تو نہیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ جوان ہو، بوڑھا نہ ہو. اچھا، اب اسی کی جگہ اسی عمر کا، اسی خد و خال کا، انہی خصوصیات کا بندہ داخل ہوتا ہے، اتنا ہی عمر رسیدہ، اتنا ہی کمزور ہے، اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے والد صاحب ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی ری ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ تڑپ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں ابا جی آپ بیٹھیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ بڈھے تو دونوں ایک جیسے ہیں. ایک بڈھے کو دیکھ کے آپ تڑپے کیوں، جبکہ اس پر بھی آپ کا ایمان ہے، اس پر بھی آپ کا ایمان ہے، اس پر بھی یقین ہے، اس پر بھی. اس کے یقین نے تڑپا کیوں دیا ہے، ری ایکشن کیوں دیا ہے، عمل صالح کیوں پیدا کیا ہے؟ عمل صالح یہ ہے کہ ہر بڈھے کو دیکھ کر اسی طرح تڑپ جاؤ جس طرح اپنے والد کو دیکھ کر تڑپے ہو. یہ ہے عمل صالح. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز جب کبھی تمہارا والد کہیں پھنسے گا تو کوئی نوجوان تڑپ کے کھڑا ہوگا. اللہ پاک کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے. آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز لوگ بھی اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈال دے گا. وہ آپ واقعہ سن چکے، بہت پرانا واقعہ، عربی میں ہے کہ کوئی صاحب تھے اور وہ باہر بازار میں گئے. نیک شریف آدمی تھا، لیکن شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہاں بازار میں رش تھا تو ان کا بھی موڈ تھوڑا سا اچھا ہو گیا، تو انہوں نے شرارت کی سوجی انہیں، تو ایک چلتی ہوئی خاتون کے کمر پہ انہوں نے پیچھے سے ہاتھ مار دیا. رش میں کسے پتا چلتا، اور عورتیں عام طور پہ بیچاری شکایت بھی نہیں کرتی، تماشا نہ بن جائے سارے. اچھا، ان کے گھر میں ایک سقا تھا جو محلے میں پانی سپلائی کیا کرتا تھا، اور ان کا بھی پانی بھرا کرتا تھا. یعنی ان کی بیوی جو ہے یہ جا کے برتن رکھ دیتی تھی تو وہ ڈول نکال کے ڈال دیتا تھا اس میں، اور یہ پھر جب بھر جاتا تھا تو یہ اٹھا کے لے آتی تھی.
اس دن جب وہ گئی پانی ڈلوانے کے لیے، اس نے جب وہ رکھا برتن تو سکے نے اس کو کمر پہ ہاتھ مار دی. تو بڑی پریشان ہوئی کہ بڑا شریف آدمی تھا، اس کو بڑا شریف سمجھتی ہو، آج تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اس کو کیا ہو گیا؟ جب یہ صاحب واپس آئے تو بیوی نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں کیا. کہا نہیں کچھ تو کیا آپ نے. اب اس نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے شکایت کری. کہنے لگا نہیں نہیں ایسا ہی وہ ایزی موڈ تھا تو میں نے ہاتھ مار دیا ایسے. دقت تو ایسا. بیوی نے کہا کہ الدقۃ بالدقہ وَإِن زِدتَ لَزَادَ السَّقَا، تیرے ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ مار لیا گیا اور اگر تو آگے بڑھتا تو سقا بھی آگے بڑھتا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے اپنے کرتوتوں کا ایکو ہوتی ہیں، وہی پلٹ کر مکافات عمل جسے کہتے ہیں. لیکن جب ہماری بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بڑا غصہ ہوتا ہے، اور دوسرے کی بیٹی کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو انجوائے کرتے ہیں. تو وہ ایمان جو زندہ ایمان ہو، جو تڑپ رکھتا ہو، اللہ سے پیار رکھتا ہو، ایسا ایمان نہیں کہ جیسے ایک خبر پر آپ کا ایمان ہوتا ہے. اللہ صرف خبر نہیں ہے، ایک زندہ وجود ہے. اور صرف زندہ وجود نہیں ہے، ہماری زندگی کی اساس وہ ہے. ہمیں پیدا بھی اسی نے کیا ہوا ہے، ہمیں سوچا بھی اسی نے ہے، ہماری اسمبلنگ بھی اسی نے کی ہے، اور ہمیں زندہ بھی رکھے ہوئے وہی. وہ القیوم ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ہم اس کے خیال کے ساتھ قائم ہیں. ذرا سی ہماری طرف سے اس کی توجہ بٹ جائے تو ہم ختم ہو جائیں. آپ بیٹھ کے خیال سوچیں نا، پرانے ابوظہبی کا، پرانی مارکیٹ کا، وہ جہاں ہرنی کھڑی ہوتی تھی، بسیں کھڑی ہوتی تھی، نسان. ایسے کر کے آپ آنکھیں بند کریں، جب آپ کے سکیچ بن جائے گا تو جب تک آپ کی توجہ ہے وہ سکیچ قائم ہے. آپ نے ذرا سی توجہ ہٹا دی کسی اور طرف، کسی سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، بیل بجنا شروع ہو گیا، آپ کی توجہ ہٹی اور وہ سین غائب ہو گیا. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک پر اپنی توجہ مرتکز کیے ہوئے ہے. اس کا بیزینس، اس کی مصروفیت اسے کسی ایک سے دوسری طرف متوجہ نہیں کرتی. وہ کہیں اور بیزی ہو جائے، ہم سے اس کا خیال ہٹ جائے، اگر مجھ سے ہٹ جائے تو میں مٹ جاؤں، جیسے تھا ہی نہیں. اس نے پیدا کیا، پھر اس کا خیال مجھے قائم رکھے ہوئے. یہ ہے کلوزنس ہمارے ساتھ اس کی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جو تو وسوسہ سوچ رہا ہے نا، وہ وسوسہ ادھر بھی میرے اندر بھی آ رہا ہے. وہ وسوسہ مجھے پتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اتنا قریبی تعلق ہے اللہ پاک کا کہ ہمارا وجود اس کے تعلق کا نتیجہ ہے. ایسے نہیں ہے جیسے ٹویوٹا کار بنا کے جاپان والوں نے بیچ دیا، جاؤ گیراج میں کھڑی رہے، انہیں کیا پتا. تو جس جگہ بھی ہے تو اس لیے اس جگہ ہے کہ رب کی توجہ تجھ پر لگی ہوئی ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ایمان وہ ایمان ہو جو پیار جنریٹ کرے. رب کے ساتھ اپنے تعلق آپ دیکھیں گے، خوف کا جو تعلق ہوتا ہے اور لالچ کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ بڑے محدود موٹیوز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ دیر قائم بھی نہیں رہتی. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی. خوف کی ایک حد ہے، پھر بندہ بے خوف ہو جاتا.
لیکن اب جنت صرف چاہیے نا، یہاں جنت کوئی بنا دے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں خدا کو. لوگوں نے بنا لی نا یہاں پہ جنتیں، محلات میں نہریں اور سارا کچھ ہوئی کچھ اور 70 ہو رہے نہیں 700 رکھ کے بیٹھے ہوں پورے پورے جہاز بھر کے. بات ختم ہوگی، لالچ مار کے نا سیٹسفائی ہوگی بات. پیار ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات میں اللہ پاک صرف انسان سے کرتا ہے. ہم بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور کائنات کی ہر چیز ہم پر رشک کرتی ہے. یہ اللہ کا محبوب ہے. کسی اور کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ میں جبرائیل سے محبت کرتا ہوں، کہا یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے پیار کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتے ہیں. ایمان والے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ بے لوث محبت ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. واللہ یحب الصابرین واللہ یحب المحسنین. محبت کرتا ہے اللہ پاک، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا. اگر ہم صبر کریں، اگر ہم احسان کریں، صرف اللہ کی محبت مل جائے تو ہمیں سب کچھ نہیں مل گئے. ہم صبر کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی معیت مل جائے تو سب کچھ نہیں مل گئے. ہم مٹیریلسٹ ہیں، مذہبی بھی ہو جائے تو بھی ہمارے اندر سے وہ جاتی نہیں. ہم فوراً بیٹھ کے بنیے کی طرح گنتی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی، اس کے بدلے میں ملا کیا ہمیں. ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کی، پلٹ کے اس نے ہمارے ساتھ کیا کہ پھر ہم گلے کرتے ہیں کہ نیکی کوئی کیا کرے جی، نیکی کرو لوگ بدی کرتے ہیں جی. آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. تو رخ لوگوں کی طرف ہے نا، اللہ کی طرف تو ہے ہی نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کی عزت کی خاطر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کے پیار میں کھلاتے ہیں کہ اس کا پیار حاصل ہو جائے، اس کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. وہ محبت حاصل ہو جائے تو دنیا آپ کو پلٹ کے جوتے بھی مارے تو کوئی بات نہیں. آپ کا مقصود حاصل ہو گیا، محبوب حاصل ہو گیا. تو وہ ایمان جو مردہ ایمان نہ ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، اس تڑپ کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ عمل، اس کو ایک لمحہ سوچنا، اللہ کی صفات، اس کے احسانات، ایک لمحہ سوچنا، آنکھیں بند کر لینا، دیکھنا میں کیا تھا، کہاں سے آیا ہوں، کن مراحل سے گزر کے آیا ہوں، کون لے کر آیا ہے، کیا کیا دیا اس نے. یہ سوچ، ایک لمحے کی سوچ 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اس لیے کہ عبادت کا رخ جنت کی طرف ہوتا ہے اور سوچ کا رخ رب کی طرف ہوتا ہے. وہ رب سے جوڑتی، وہ جنت نہیں دیتی، رب دیتی. یہ ایمان جو پروڈیوس کرے، کچھ دے، ڈلیور کرے، وہ ایمان نہیں جس کو ہم اس کی لیمینیشن کروا کے پلاسٹر کور کرا کے جیب میں رکھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. فرمایا قل اعملوا، منافق قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. کہا جو ایمان لائے نا ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کا عمل بتاتا ہے کہ ایمان ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی یہ صرف زبان پر ہے، دلوں میں نہیں گیا. بھئی دل میں گیا تو کیا ہوگا؟ کہا دل میں گیا تو پتہ چلے گا کہ یہ گیا ہے. پھر مثال دی اگلی آیت میں اللہ پاک نے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، پھر انہیں اس کا بھی شک گزرا تک نہیں، اس بات پر سوچا نہیں، سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا اللہ کی راہ میں.
اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں، یہ کہیں گے ہم مومن ہیں تو ٹھیک۔ قل اعملوا، عمل کرو بھائی، عمل کرو، فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تم اللہ کو بتا رہے ہو نا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، بھائی اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو، تم بڑے مومن ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ پاک زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، بتاؤ نہیں کرو، اللہ کو بھی دکھاؤ کر کے، رسول کو بھی دکھاؤ، مومنوں کو بھی دکھاؤ، تو جو ایمان عمل پیدا کرے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کے بجلی گھر میں بجلی پیدا ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، تو سپلائی بھی ہوتی ہے، جب وہاں پیدا ہوتی ہے تو آگے آتی بھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بجلی گھر چل رہا ہے۔ اب آگے کہیں بجلی ہو نہ اور شاباش دی جا رہی ہو، بجلی گھر چل رہا ہے، آ کے دیکھنے جی، تو اس بجلی گھر کو ہم نے کیا کرنا، کلفی بنا کے چوسنا ہے جی؟ وہ ایمان ہم نے کرنا کیا ہے؟ جس کے اندر حرکت نہ ہو، جس کو فالج ہوا ہو، جو قومے میں ہو۔ جو بندہ قومے میں ہوتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے نا بھائی صاحب، اس کو انسان ہی کہتے ہیں نا، اس کی کوئی چیز کم تو کوئی نہیں ہوتی، حرکت ختم ہو جاتی، نام بھی وہی ہوتا ہے، ویزا بھی وہی ہوتا ہے، شکل و صورت بھی وہی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی تبدیلی نہیں آتی سوائے حرکت کے۔ جس کے ایمان میں تڑپ نہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ فالج زدہ ایمان ہے، وہ قومے میں گیا ہوا ایمان ہے۔ لہذا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہا کرو، ری وزٹ کیا کرو، اسے دیکھو، اس کا بھی حال احوال جانو، اس لیے کہ سب سے پہلے تمہارے ایمان کو جانا جائے گا، جان کے لاؤ۔ اسے ویزا لگوانا ہوتا ہے تو ایک ایک کاغذ کو 10 بار آپ دیکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں شک ہو کہ وہ پوچھ لے گا وہ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ یار ان کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا کہ فلاں چیز بھی مانگ لیں، تو وہ بھی ساتھ لے جاؤ، پھر وہاں سے ٹیکسی کر کے واپس آؤں گا۔ جس کا شک بھی گزرتا ہے کہ پوچھا جائے گا وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہو۔ اللہ کے یہاں کا کوئی خیال نہیں کہ اس کا سامنا کرنا، وہاں بھی کچھ چیز پوچھی جائے گی۔ وہ ایمان جو اعمال صالحہ کو پروڈیوس کرے۔ اعمال صالحہ کی دو قسمیں، ایک قسم وہ ہے جو ذاتی ہے، وہ نیکی جس کا تعلق نفع ہے یا نقصان، چھوڑوں گا تو بھی مجھے نقصان ہوگا اور کروں گا تو بھی مجھے فائدہ ہوگا، ایون کہ میری اولاد کو بھی اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں، یہ ہے ذاتی نیکی۔ میں ساری رات کھڑا ہو کے نماز میں قرآن پڑھتا رہوں، یہ میرا فائدہ ہے، پڑوسیوں کا کوئی فائدہ نہیں، میرے اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میرا ذاتی کام۔ میں نماز بھی چھوڑ دوں، میرا ذاتی نقصان، پڑوسیوں کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ ہے ذاتی نیکی۔ اسی طرح کچھ ہوتی ہے ذاتی بدی کہ اگر کی جائے تو یہ اس بندے کا ذاتی نقصان ہے، خسارہ ہے، سوسائٹی کو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نیکیاں ہوتی ہیں متعدی جو دوسری پارٹی کو متاثر کرتی، سچ بولنا، پورا تولنا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن پورا تول کے دیتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، پورا ماپ کے دیتا ہے، میرے لیے وہ نیک ہے، اس لیے کہ میں تو اس کی دیانت کی گواہی دوں گا نا، نماز کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا خود گواہ ہے۔ آپ رستے میں کھڑے ہیں، تو گاڑی والا ہے، ٹائر اس کا پنکچر ہو گیا ہے، بدلی کرنا ہے، دیکھا تو جیک کوئی نہیں ہے، تپتی دوپہر ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں پہنچنا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ویزا اس کے پاس ہے، کیا مسائل ہیں اس کے، بچی سکول سے لینی ہے، اور وہ گاڑیوں کا ہاتھ دیتا ہے، کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے، یار پوچھ ہی لوں کوئی تمہارے، یمنعون المعون کیا ہے، تو کہ پوچھ لے کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب، کوئی چیز ضرورت تو نہیں۔ اب اگر کوئی اس کے لیے رک گیا ہے، اپنا جیک اس کو دے دیا ہے، ساتھ ہو کے بدلی کروایا ہے، وہ تو اس کا کلمہ پڑے گا نا، وہ تو جہاں بات پڑے گا بڑا نیک آدمی، دوسرا اس کو کہے تو وہ تو مسجد ہی نہیں جاتا، وہ تو سود کھاتا ہے،
وہ کہے گا یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھائی صاحب میرے ساتھ اس نے نیکی کی ہے، میں اس کی نیکی کا گواہ ہوں جو میرے ساتھ کی ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محلے ہمارے بھرے ہوئے ہیں مولویوں سے، نیک لوگوں سے، داڑھی والوں سے، حاجیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک وفاق المدارس سالانہ 70,000 بچہ پروڈیوس کرتا ہے، جو حفظ کر کے، جو فاضل ہو کے، فارغ ہو کے، گریجویٹ ہو کے ہمارے دینی مدرسے سے نکلتا ہے۔ 70,000 بچہ۔ پھر یہ 70,000 جب جاتا ہے تو سوسائٹی ایک بلیک ہول بنی ہوئی ہے، وہ اس کی ساری اچھائی کو چوس لیتی، وہ کہیں ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ کمرہ اندھیرا، آپ ایک بلب جلاتے ہیں تو ہلکی سی روشنی ہو جاتی ہے، پھر آپ دوسرا جلاتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، تیسرا جلاتے ہیں اور تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے۔ 70,000 بلب صرف ایک وفاق المدارس دیوبند کا وہ پیدا کرتے ہیں۔ 5 وفاق المدارس ہیں ہمارے یہاں، یہ جاتے کہاں؟ کتنے پاکستانی ہر سال حج اور عمرے پر جاتے ہیں؟ کچھ۔ وہ جو کہا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں، پویں 100 حج کر آئیے، بات وہی ہے۔ تمہیں کدی تربوز نہیں بنتے پویں توڑ مکے لے جائیے، سپاں دے پتر متر نہیں بنتے پویں چلووں دودھ پلائیے، کان دے بچے مور نہیں بنتے پویں موتی چوگ چکائیے، تے کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے پویں 100 مانا کھنڈ پائیے۔ بات تو وہی، جتنے حاجی بنا کے لے آؤ تم، وہ آپس جب آتے تو وہی کچھ ہوتا۔ روایت کرتے ہیں یہ جو احادیث قدسیہ ہیں نا، یہ اصلاً وہ معراج کی باتیں ہیں جو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکلوز کیا کرتے تھے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ 70,000 کلام ہوا ہے اللہ اور نبی کے درمیان اس رات میں، تو یہ احادیث قدسیہ کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر دیا کرتے تھے، ورنہ یہ ذاتی معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لو دمر ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا برباد کر دیا جائے، وہدمت الکعبہ، کعبے کو ہدم کر دیا جائے، ذالک ایسر علی اللہ من قتل المؤمن، اللہ کے نزدیک ایک مومن کو قتل کرنے سے یہ کام آسان، یہ گناہ تھوڑا ہے۔ ہم وہاں طواف کے دوران بھی مسلمان کو مار ہوتے، دھکے مکے پتھر کو چومنے کے لیے، اور جس کو رب چومتا ہے اس کو ہم نہیں چومتے۔ پتھر کو، اس پتھر میں کیا ہے بھائی؟ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک نشانی لگی ہوئی ہے، یہاں سے کرنا ہے، اس کو چومنا سنت ہے، لیکن ایک بار چومنا سنت ہے، 6 بار بغیر چومے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 6 بار نہ چومنا سنت ہے۔ اگر رش زیادہ ہے مت چومو۔ مومن کا احترام کرو، تمہیں یہ امتحان یہی ہے حج میں، رش میں پھنسا کے امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ کس کا احترام کرتا ہے، تو مومن کا احترام کیا جائے۔ تو ایک نیکی ہے ذاتی، اور ہم میں سے اکثر لوگ ذاتی طور پر ہمارے خزانے بھرے ہوئے، بڑے نیک ہیں، انفرادی نیکی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے،
لیکن وہ نیکی جس کا فائدہ پڑوسی کو ہو وہ نہیں. مطلوب وہ ہے ادھر ہو اندر ہو تو وہ باہر فائدہ دے. برف کا گولا اگر پانی ٹھنڈا نہ کرے تو اس کو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کا تو پھر اور کوئی کام نہیں ہے. وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھوڑی نہیں، حق ادا کر دیا ہے تبلیغ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیامت کے دن کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں شک ہے. جب تک شک دور نہیں ہوا حضور گئے نہیں، کسی چیز میں شک چھوڑ کے ہی نہیں گئے. آپ نے فرمایا لیسا بمومن، وہ شخص مومن نہیں. من شبع وجارہ جائع، جس نے اپنا پیٹ بھر لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. تو پڑوسی کی بھوک کا آپ سوچیں گے تو پتا چلے گا نا، اس کے حالات سے آگاہی حاصل کریں گے تو پتا ہوگا کہ وہ بھوکا ہے یا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ مومن نہیں جو گانا سنتا ہے. ہمارے یہاں موسیقی پر کتنا زور دیا جائے تو علماء بولتے ہیں حرام ہے، کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. کبھی اس طرف غور کیا؟ موسیقی کی وعید کتنی، میں نہیں کہتا جائز ہے، لیکن قاسم رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا موسیقی کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ پوچھا گیا کہ یہ حرام ہے، آپ نے کہا آپ خاموش رہے. 4 بار اس بندے نے کہا کہ کیا موسیقی حرام ہے، آپ خاموش رہے. چوتھی بار آپ نے غصے میں کہا کہ حرام وہی ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حرام کے لفظ سے کہہ دیا. یعنی آپ اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں، اچھا نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں، غیر مستحب آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ہر وقت گانے سنتے کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اس کی وعید کوئی نہیں. کتاب الکبائر ہے، اس میں دیکھ لیں 70 اور کچھ کبیرے گناہ، اس میں یہ نہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کچھ چیزیں ہمارے اندر اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ یہ بہت بری ہیں، حالانکہ یہ بری ہیں لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دی. اور کچھ چیزیں شریعت میں بہت ہی بری ہیں اور ہم ان کو بڑا ایزی لیتے. یعنی پڑوسی کے حال احوال علم میں رکھنا، اس کی مدد کرنا، ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کو پہنچا دینا، اس کی انا بھی مجروح نہ ہو. ہانڈی میں ایکسٹرا پانی ڈال دینا، پلیٹ بھیج دینا اس کے گھر میں، جیسا ہمارے یہاں دیہات میں تبادلے ہوا کرتے تھے. اور اللہ پاک اس زمانے میں صحت بھی دیتا تھا، دنیا بڈھی ہو کے مرا کرتی تھی، یہ بیماریاں کسی نے سنی نہیں تھی، برکت ہوتی تھی ہانڈی میں. آپ نے فرمایا لیسا بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے پیٹ بھر کے کھا لی، شیئر نہیں کی. ایک بات پھر وہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک امام نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا تو امام شافعی کے پاس آپ چلے جائیں گے تو وہاں تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ مل جائے گی. اللہ کی قسم آپ کسی نبی کے پاس بھی چلے جائیں گے نا تو محمد کے کہے ہوئے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. موسیٰ کی نجات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے اگر موجود ہوتے تو. حضور کی سنت نے تمام نبیوں کی سنتوں کو منسوخ کر دیا. عیسیٰ آئیں گے تو انڈیویجول کی حیثیت سے ان کی سنت کوئی نہیں ہوگی، وہ میرے نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے. وہ نماز پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اس شخص میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. نبی کا کہنا
قسم کھا کر کہنا، 3 بار کہنا، کیا؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے پڑوسی کو امن نہیں دیتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ موسیقی کے بارے میں یہ آیا، اور شراب کے بارے میں بھی یہ آیا۔ کس کے شر سے پڑوسی محفوظ ہے؟ ہم جب آتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ پڑوسی کی شفٹ کب ختم ہوئی ہے، وہ ابھی آ کے بیچارہ نائٹ شفٹ کر کے سویا، ہم نے ہتھوڑی اٹھا لیا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ اپنے گھر میں کر رہا ہوں نا، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اور پڑوسی کی جو تفصیل قرآن نے دی ہے سورہ نساء میں، وہ تو دہلا دینے والی ہے۔ فرمایا وصاحب بالجنب، جو تیرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ وہ بھی تیرا پڑوسی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور بھائی صاحب ویسے بھی پڑوس کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ کو کہتے ہیں، ہم سایہ۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں کو سب جیل قرار دے کے ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے کہ عارضی طور پر ان کا گھر ہی ہم نے جیل قرار دے دیا قانون کی نظر میں۔ ان کو پکڑ کے جیل میں لے جانے کی بجائے ہاؤس اریسٹ اس کو کہتے ہیں۔ حکومت قانوناً ان کے گھر کو جیل قرار دے، اس کو حق حاصل ہو، میرا گھر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جیل ہے۔ شریعت کہتے ہیں جو تیرے پاس بیٹھا ہے وہ تیرا پڑوسی ہے، یہ 3 گھنٹے کا سفر ہے، یہ تیرا امتحان ہے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکسی میں بیٹھا ہے تیرا ساتھی، حضور نے فرمایا تمہارے ارد گرد 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، اور 40 گھر ادھر۔ خوش رکھ سکتے ہو ان 40 گھروں کو؟ 40 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے گھر بنتے ہیں؟ یہ ہے بھائی صاحب، یہ رکھے ذہن میں کہ پڑوسی اگر تنگ ہے تو یہ جبرائیل نے نہیں کہا، میکائیل نے نہیں کہا، منکر نکیر نے نہیں کہا، یہ ہمارے اپنے نبی نے کہہ دیا تم مومن نہیں۔ جب نبی کہہ دیں تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے، ملاوٹ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ ہمارے اندر سے۔ قیامت کے دن بڑی بے بسی کا عالم ہوگا، بندہ کہے گا حساب کتاب ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی یہ مان لے کہ میرا امتی ہے۔ ارباب کہہ دے کہ ہذا نفر مولانا، اس کے بعد جو بھی جرمانہ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ارباب مجھے اون کرے، اگر وہ کہنا میں عرف مینادا، تو اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہی ہو گیا۔ نبی قیامت کا دن کہتے یہ نہیں میں نہیں سے جانتا، میری امت میں سے نہیں۔ پھر کون آپ کو جی اڈاپٹ کرے گا؟ گود کون سا نبی آپ کو لے گا جب آپ کا اپنا نبی آپ کو رد کر دے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہنم کی جو وارننگ ہے، جو وعید ہے، وہ اتنی بڑی نہیں۔ جو یہ وعید ہے نا کہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ سب سے بڑی وعید ہے، اس کو معمولی مت لیں۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اس کو ناپسند کیا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو ملاوٹ دیکھ لیں جگہ جگہ، کوئی چیز ملاوٹ سے خالی نہیں ہے، کسی چیز کو ہم نے چھوڑا نہیں، اور ہم اس کو بڑا ایزی لیتے۔ اچھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہ اعمال صالحہ کی 2 قسمیں ہوگی، ایک ذاتی جس کا فائدہ میری ذات کو، اس کا احسان دوسرے بندے کے اوپر بالکل کوئی نہیں۔ میری نماز ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اب نماز پڑھ کے ساری رات اور اس میں 2 سپارے قرآن ختم کر کے صبح اکڑ کے چلوں جناب عالی، اور میری باڈی لینگویج ہی تبدیل ہو جائے، میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، لوگوں کو مجھے سلوٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو جب میری نیکی کا فائدہ نہیں، سلوٹ کیوں کریں گے بھائی صاحب؟ جی کو جیے۔ تو وہ ایمان اور عمل صالح جو ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ذاتی اعمال صالح ہیں۔ تواصی بالحق
اور تواسی بالصبر یہ متعدی ہے. اب حق کی تواسی کرنی ہے، باہم ایک دوسرے کو حق پر کھڑا کرنا ہے، حق کو پروموٹ کرنا ہے. میں اگر یہ دیکھوں کہ میرا اپنا سگا بھائی کسی کو اوپر زیادتی کر رہا، میں اسے سمجھاؤں گا کہ آپ غلط کرو، مت کرو، ایسے ٹھیک نہیں. اور اگر وہ اس پر اس لیے زیادتی کر رہا کہ وہ غریب آدمی ہے، تو آپ کو پتا میں کیا کرتا ہوں؟ میں وکیل کرنے کے پیسے میں دیتا ہوں اس کو اپنے بھائی کے خلاف. اگر ایسے نہیں مانتا، جاؤ کیس کرو، لو اپنا حق. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور جھوٹ نہیں، بتا کے بھائی کو کہ اگر تم زیادتی کرو گے تو اس میں مت رہنا کہ اس کے پاس عدالت میں جانے کے پیسے نہیں ہیں، مقدمے کا سارا خرچہ میں دوں گا اور وہ تم سے لے کے چھوڑے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کا حق دے دو اسے، چاہے کوئی بھی ہو، برادری میں سے چاہے کوئی بھی ہو. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہوں. میری اپنی بہن اور اس کی بہو کے درمیان اگر کنفلکٹ ہو جائے اور بہو حق پر ہے تو ہمیشہ بہن کو کہتا ہوں تم غلط کر رہے، تم زیادتی کر رہے. اور تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ وہ غریب ہے، وہ بچی کو گھر بٹھا کے کھلا نہیں سکیں گے تو میں خرچہ بھیجوں گا اس کو، لیکن تم سیدھی ہو جاؤ. یعنی اس کے علاوہ اور کوئی سوچ آتی ہی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ رشتہ داری اور خون کے ناطے کی وجہ سے آدمی باطل والی سائڈ پر جا کے کھڑا ہو جائے اور رب سے الگ ہو جائے. قوموا للہ قوامین، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک جگہ قوموا للہ قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ. شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کی خاطر گواہ بن جاؤ، چاہیے گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف پڑے، اویل والدین والاقربین، یا ماں باپ کے خلاف پڑے اور رشتہ داروں کے خلاف پڑے، تم حق کے ساتھ کھڑے ہو اس لیے کہ اللہ حق کے ساتھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایک اعمال صالحہ کی وہ قسم ہے جو ذاتی ہے، ایک اعمال صالحہ کی جس کا فائدہ سوسائٹی کو ہوتا ہے. اور وہ جو ترجیحات ہیں، ان ترجیحات میں سوشل نیکی کو ذاتی نیکی پر ترجیح حاصل، اس لیے کہ ذاتی نیکی کی قضا ممکن ہے، سوشل نیکی کی قضا نہیں ہوتی. نکل گیا. دیکھیں نا، مسجد ہے، مسجد میں کوئی بندہ گر گیا، شوگر اس کی ڈاؤن ہو گئی ہے جی، اور وہ گر پڑا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، فالج کا خطرہ ہے، نماز چھوڑ. نماز آپ کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، نماز کی قضا ممکن ہے نا. آپ اسپتال پہنچا کے بھی نماز کی ٹائمنگ کیوں رکھی گئی ہے کہ اتنے سے اتنے کے درمیان اس بندے کو اٹھاؤ. 2 4 10 بندوں کو بھی نماز چھوڑنی پڑے تو اس جماعت میں سے نماز چھوڑو اور اس بندے کو باہر نکالو. اگر مولوی کو پتا چل جائے کہ پیچھے اس قسم کا واقعہ ہوگا تو مولوی صاحب نماز ختم کر دو، پہلے اس معاملے کو نمٹائیں پھر نماز شروع کریں. یہ ممکن ہے، لیکن بندہ مر جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ممکن ہے. تو تواصی بالحق. جب آپ دیکھیں ایمان بڑی پیاری بات ہے. قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ پاک نے ایمان کو نرا صبر کہا ہے، نرا صبر. سورہ ہود شروع ہوئی تو فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. باقی پورے قرآن میں ہمیشہ آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہاں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جو صبر کریں اور اعمال صالحہ کریں. اعمال صالحہ کرنا اسپیشلی جو سوشل ہے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بڑا دھیرج رکھنا پڑتا ہے، بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ آپ نماز میں تو دوسروں سے کسی ریئیکشن کی، اچھے ریئیکشن کی توقع نہیں رکھتے، لیکن جب آپ سوشل نیکی کرتے ہیں تو آپ کے اندر توقعات پیدا ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اب یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، میں نے اس کا بھلا کیا، میرا بھلا یہ بھی کرے گا، میں نے اسے چیز ادار دی ہے وہ بھی ادار دے گا، اور پھر وہ نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا، مدد کے بدلے میں نیکی کرنا، انہا مکافیہ کہتے ہیں ریوارڈ. نیکی وہ نیکی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بدی کرے اور تم نیکی کرو، پھر پتہ چلے
کہ وہ نیکی ہے جو اللہ کی خاطر کی گئی. تو یہ صبر یعنی ایمان صبر ہے، صبر ہی کو پروڈیوس کرتا ہے، اور آخر میں صبر ہی اس کا پھل بھی. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ پیشنس ود فیملی از لو، گھر میں بیوی بچے اولاد ماں باپ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا، تحمل اور حلم کا معاملہ کرنا، یہ پیار کی نشانی ہے، یہ پیار پروڈیوس کرتا ہے. آپ تب تک صبر کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے کسی قربانی، صبر کیا قربانی دینا، کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، اپنے ریئیکشن کو آپ نے اپنے اندر ہی روک لیا. یہ محبت ہے جو یہ کرواتی ہے. تو اگر آپ کو اپنے گھر سے پیار ہے تو آپ صبر کرتے ہیں، اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتے، آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں. اور ٹکراؤ، آپ دیکھیں ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں اولاد کو. اور پتر چھوڑ، وہ پاگل ہے، تم بھی پاگل ہو. اب یعنی یہ وہ ٹکراؤ نہیں ہونے دیتے، بس ان کے مرنے کی دیر ہوتی، قیامت آ جاتی. پھر پیشنس ود ادرس از ریسپیکٹ. آپ کسی کی عزت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو. جب آپ دوسروں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو آپ ان کی بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، تب جا کے ادب کرتے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے، اگر عدلے کا بدلہ ہو جائے تو ادب ختم ہو گئے. پھر پیشنس ود سیلف از کانفیڈینس. اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. جنگ ہمارے اندر بھی لڑنی پڑتی ہے، یہاں بھی دھیرج رکھنا پڑتا ہے. اعتماد ہے، میں جو کر رہا ہوں میرے رب کو پتا ہے، یہ اس کا حکم ہے، میں اس کا حکم پورا کر رہا ہوں. اعتماد ہوتا ہے میں نے معاملہ اللہ پاک کے یہاں چھوڑ دیا، میرا رب اس کو دیکھ لے. آدمی بے فکر ہو جاتا نا، جب مدیر کو کاغذات پکڑا دیتا ہے، مدیر اسے لے لیتا ہے تو کاغذ، تو پھر اسے کسی قانون کی پرواہ نہیں رہتی. اب قانون جانے اور مدیر جانے. بندہ جب وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ کانفیڈنس، میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ کر دے. یہ فکر نہیں لگی رہتی. جبکہ مومن جو ہے جسے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میرے رب کا رابطہ ہر وقت میرے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ رب میرے ساتھ، اسے یہ فکر نہیں ہوتی فلاں تعویذ کر دے گا، فلاں انڈا دم کر کے کھلا دے گا، بندش کر دے گا میرے رزق کی. بڑے بڑے لوگ ملینئر پریشان، 2-4 مہینے کام نہ ملے تو جی کسی نے بندش کر دیا. میں نے کہا یار پھر اس خدا کو چھوڑ کے اس کو خدا بنا لے، جس نے تیرا رزق لکھا اور دوسرے نے بند کر دیا. تو کمزور کو خدا کیوں بناتے ہو؟ جس نے بند کیا اس کو خدا بناؤ. اور اگر اس کو خدا بنایا تو اعتماد رکھو اس کے لکھے کو کوئی کم نہیں کر سکتا. یہ کمی بیشی آتی رہتی ہے. یہ جتنی بھی دکانیں چل رہی ہیں نا تعویذوں کی اور شرک کے اڈے، یہ سارے ہمارے ایمان اور وہ جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کی کمی کا نتیجہ ہے. جادو ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان خود ہمت نہ ہار دے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادو کی حدیث ہے، اس نے دکان چلا کے رکھی ہوئی. لوگ کہتے جی جادو تو نبی پر بھی ہو گیا. بھائی صاحب جادو شیطانی عمل ہے. شیطانی قوتوں کا نبی پر غالب آ جانا. پتہ ہے بنی اسرائیل کی کتابوں میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا الزام اپنے نبیوں پر لگائے. وہ کیسے لگے؟ اصول بنا لیے گئے، انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو، چاہے وہ فقہ کے ہوں چاہے وہ محدثین کے ہوں، یہ انہوں نے بنائے ہیں، خدا نے نہیں بنائے. وہ اصول نہ ٹوٹے چاہے اس کی زک جا کے نبی کی ذات پر لگے. ان کی کتابوں میں گند میں کوٹ کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیج دیا اپنی بہو کو، بہو نے کنسیو کیا سسر سے، زنا کیا بہو کے ساتھ، لیکن چونکہ ان کی روایت پوری ہو گئی تھی ان کے اصول کے تحت، انہوں نے کہا جی روایت صحیح ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، لکھو.
ہمارے یہاں بھی یہ ظلم ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا تھا تو راوی سوائے عبداللہ ابن ابی کے باقی سارے بدری تھے. بدری صحابی تھے. حسان ابن ثابت، حضرت مستح. قرآن نے کیا کہا؟ لولا سمعتموہ قلتم ما کان لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ہمیں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ تو سوچ بھی ادھر نہیں جاتی. راوی کتنے بھی کبھی ہوں، یہ اس قسم کا معاملہ ہے. روایت پوری ہو گئی، یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ نبی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے اور انہیں خیال ہوتا تھا کہ بیوی کے پاس گئے ہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے. یہ قصہ بڑا لمبا چلا، پتہ نہیں اس دوران کتنی وحی آئی ہوگی. نہیں آئی ہوگی تو حضور کو خیال ہوا ہوگا کہ وحی آ گئی ہے. جب وسوسے اور خیال آنا شروع ہو جائیں تو پھر کسی چیز پہ رکتے نہیں کہ آپ یہاں روک دیں. پھر مولویوں کو تعویلیں کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں وہ اس پہ نہیں ہوا تھا. تو یہ کہیں لکھا ہوا تو اس پہ نہیں ہوا تھا، نبوت پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا. کہیں آپ بیریئر لگا سکتے ہیں کہ یہ اس طرف محمد بن عبداللہ ہے اور یہ اس طرف محمد رسول اللہ ہے. محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا، محمد رسول اللہ پر نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام شرمیلے ہیں. مومن کو شرمیلا ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت شرمیلے تھے. بنی اسرائیل میں رواج یہ تھا کہ وہ سارے تالابوں میں ننگے نہاتے تھے، جیسے ہم یار بچپن میں ننگے نہاتے رہے. پتہ نا، تالاب سارے جا کے اکٹھے ہو کے چھیڑو نہاتے تھے. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی بے پردگی نہیں. تو بنی اسرائیل بھی اسی طرح اکٹھے نہاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے ننگے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں کوئی عیب ہے. ایک ہوتی ہے نا روایت، ایک ہوتی ہے درایت، عقل سے بھی کام لینا بندے. موسیٰ علیہ السلام ان میں نہیں نہاتے تھے ننگے. انہوں نے کہا کہ یار اصل میں شاید یہ بندہ نامرد ہے تو اس لیے ہم سے چھپتا پھرتا ہے. اللہ پاک کو اپنے نبی کی عزت کا بڑا خیال آیا، نہیں تو بدنام ہو رہا ہے میرا رسول. ایک دن نہانے لگے وہ چھپ کر، تو پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا. یہ ننگے اس کے پیچھے عصا لے کے لگ گئے اور پتھر کو مارتے رہے، میرے کپڑے میرے کپڑے. اور پتھر ان کو سیدھا لے گیا مجمع کے اندر. وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. سارے مجمع نے دیکھا یہ تو بالکل فٹ فار جاب ہے. بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے دیکھا واقعی یہ تو مرد ہے بھائی 100%. پھر انہوں نے کپڑے پہنے. اور جو حیا کرے اس کا انجام یہ، اس کے کپڑے اتار دینے چاہیے چوک میں. پھر یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ نبوت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رائل فیملی میں تھے، فرعون کے محل میں تھے، شاہی حمام میں غسل کرتے تھے، تالابوں میں نہیں. پھر بات عصا کی ہو رہی ہے، عصا کی. نبوت کے بعد موسیٰ کا عصا مشہور ہوا ہے، نبوت سے پہلے موسیٰ کا مکہ مشہور تھا. بات عصا کی ہو رہی ہے. اللہ پاک نبی کو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے موسیٰ آج کپڑے اتار کے جانا مجمع میں. موسیٰ اللہ کے رسول سے انکار کر دیتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بچے پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کو ابھی شک ہے. اور بچہ لے کر آئے تھے نا، بیوی کو درد ذہ ہوا تھا نا جب سسر کے ہاں سے چلے تھے، پلٹ کے واپس بنی اسرائیل میں آئے تھے تو بچہ لے کر آئے تھے نا. پھر کسی کو کیا شک تھا؟ کوئی درایت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ہم چھیڑتے نہیں. علماء سے میں نے بڑی بات کی، وہ چیز اپنی جگہ. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے علماء آف دا ریکارڈ، اپنی نجی آف دا کیمرہ آپ کہہ لیں،
نجی مجلس میں جو اعترافات کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ مجمع کے سامنے بھی کر دے تو سارے اختلافات مسلمانوں میں ختم ہو جاتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے نا، یہ ایک جال ہے، یہ ایک دلدل ہے۔ جتنا مشہور مولوی ہوتا ہے حق بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے میری پاپولیرٹی متاثر نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں یہاں سے کوئی 4 صفیں مسجد میں سے چلی جائیں کہ یار یہ مولوی تو منکر حدیث ہے۔ اس پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنا اللہ کی خاطر آج قیامت کے دن کی رسوائی سے بہت افضل۔ کہتے جی وہ اگر یہ ہو گیا تو دیکھنا، اگر ہم نے یہ کہہ دیا یہ غلط ہے پھر منکرین حدیث لے اڑیں گے اور وہ پوری بخاری کو غلط کہہ دیں گے، کوئی پاگل کا پتر ہی پوری بخاری کو منکر جو ہے وہ اس کا انکار کرے اور اس کی حدیث کا انکار کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال 53 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 55 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی 6 سال کی بچی سے، رخصتی ہوئی 9 سال۔ ہشام ابن عمرو جو آخر عمر میں پاگل ہو گیا تھا، ساری زندگی روایت نہیں کی مدینے میں، عراق میں جا کے بتایا ہے، کوئی مدنی راوی نہیں، 30 لوگوں سے روایت ہوگی آ کے ہشام پر روکے گی۔ آج کل میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ایک صاحب مناظرہ ہو رہا تھا کسی چینل پہ یورپ کے اندر، وہ عورت ایک ہی بات کہتی تھی کہ تمہارا نبی بچے مار تھا، بچے مار، یہ ایک بیماری ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، اس کا ایک لفظ ہے کہ جو بچے کی تکلیفیں اور اذیت اور چیخیں سن کر مسرور ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے، وہ ایک جو بات کہتی تھی تمہارا نبی بچے مار تھا۔ اس کی آخری بیوی اس عمر کی تھی۔ وہ جو بندہ مناظرہ کر رہا تھا وہ عربی تھا، یعنی جو بیٹھا ہوا تھا اینکر پرسن کے سامنے وہ عربی تھا، غالباً الجیریا کا تھا۔ وہ بھی تڑپ رہا تھا جب وہ لفظ استعمال کرتی تھی، ظاہر ہمارے نبی کے بارے میں جب کوئی یہ لفظ استعمال کرے تکلیف تو ہوتی۔ آڈینس میں سے ایک صاحب، اتنی لمبی ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، سر ننگا تھا، اچھل اچھل کے اس کو مارنے کے لیے آ رہے تھے اس عورت کو، اور گارڈ روک رہے تھے۔ ہوئے اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ اس عورت کو اپنی کتاب سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ لکھا تم نے اپنی کتاب میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ انہوں نے اس پر سب کا اتفاق ہے، ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ 73 سال کی عمر، 100 سال کی عمر ہے، 73 ہجری ہے، تو پہلی ہجری میں ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 27 سال۔ 73 میں 27 ڈالیں تو 100 بنتا ہے۔ پہلی ہجری میں ان کی عمر کتنی سی؟ 27 سال۔ اور عائشہ صدیقہ حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، ایک جملہ اس کے خلاف نہیں لکھا ہوا، سب کا اتفاق ہے یہ اپنی بہن سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اور بھائی صاحب 27 سے 10 نکالو تو 7 بچتا ہے یا 17 بچتا ہے؟ خدا کا خوف نہیں آتا تمہیں؟ اور تمہاری روایت نے میچ کو بھی خراب کر دیا ہے۔ 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ درست کرو نا۔ اور بخاری کے اندر وہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وہ آ گیا کوئی چھیڑ دے تو منکر حدیث بن جائے گا۔ لیکن نہ بخاری قرآن ہے نہ مسلم شریف قرآن، قرآن ہی قرآن ہے، لا ریب فیہ، شک صرف قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کہتے بخاری میں نہیں ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بخاری کلام اللہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت محنت ہے ان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، انہوں نے ساری زندگی اس کام میں کھپا دیا انہوں نے، اور دنیا چھان ماری ہے، بڑی محنت، اللہ پاک ان کو صلہ دے۔ انہوں نے اپنے خلوص سے کام کیا، لیکن یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جس سے آج آپ کے نبی کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دنیا گلوبل ولیج ہو گئی، آج آپ نبی کو لے کے صرف مدینے میں نہیں بیٹھ سکتے، صرف اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکتے، اوپن ہے سارا معاملہ۔
ہمارے اپنے ایک حافظ صاحب تھے، ان کا بیٹا مرتد ہو گیا اسی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ایسی ایسی باتیں لکھتا تھا، اور باپ ان کا ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے مسائل کا جواب دیتا ہے۔ باپ ان کا میرے مسلح پہ قرآن سنا کے گیا ہے، پائلٹ بھی تھا، فائٹر پائلٹ تھا، تو بھی پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی، کہتا آکسیجن کم ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ فائٹر تھا تو روزہ رکھتا تھا، حالانکہ ان کو منع ہوتا ہے روزہ، شوگر لیول کم ہو جاتا ہے اور فلائنگ کے دوران مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ اس حال میں بھی روزہ رکھتا۔ باپ کتنا نیک، لیکن جب وہ بیٹا بھیجا امریکہ اور پھر وہ وہاں پھنس گیا، اپنے کالج میٹ جو ہوتے ہیں نا دوسرے، وہ سوال کرتے اور آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی سوالات آتے ہیں، تو وہ مرتد ہو گیا اس بات پر، حالانکہ انکار کر دیتا کہ یہ غلطی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔